بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب، آج ہم کچھ ووکیبلری میں اضافہ کرتے ہیں جو ہمارے گھر میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں. کچھ چیزوں کے نام ہے یہاں پر لکھے ہوئے، ایک چارٹ سا بنایا ہوا ہے بڑا زبردست قسم کا، جس میں آپ کو چیزیں ملیں گی 1 درجن. لیکن 1 درجن ہے، لیکن ہم اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں. سر جی اچھا، تو آپ نے کلمہ وہ پہلا کلمہ سنیں گے؟ ہاں، میں سنتا ہوں آپ سے. ابھی ابھی صبر کرو، میں اس کو اس کے بعد میں پہلے یہ پڑھتے ہیں، پھر میں آپ سے سنتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے صابون. صابون وہی صابون ہے جو ہمارے ہاں صابون ہم اردو میں بولتے ہیں، عربی میں بھی صابون کہتے ہیں. سوپ، SOUP. نہیں سر، ہاں، SOAP. AP. جی، سوپ. تو سوپ. اگر وہ یو ڈالیں گے تو سوپ ہو جائے گا. وہ تو سوپ بن جائے گا. ہاں، آج کل ہم سوپ پی رہے ہیں پشاور میں. یہ بات بھی ہے. اچھا، میرے ذہن میں وہی سوپ چل رہا ہے. تو یہ ہو گیا ہمارے پاس صابون. صابون کا مطلب ہوگا یہ جو ہمارے پاس صابون ہے. اچھا، تو پھر شیمپو کو کیا بولتے ہیں؟ شامبو. اس کو ایسے لکھتے ہیں شامپو. شام، شام لکھو، شام اور پھر بو، شامبو. شامبو کو شامپو لکھو. شمبو. اچھا، اس کے بعد ہے من شفا. من شفا، من شفا یعنی تولیہ. من شفا ٹاول. من شفا، من شفا. اچھا، اگر میں نے کہنا ہو کہ برنگ من شفا، کیسے کہوں گا؟ بہت آسان ہے. دیکھو، آپ نے کہنا ہے ہاتھ. ہاتھ من شفا، ہاتھ من شفا. برنگ ٹاول من شفا، ہاتھ من شفا. اچھا، اگر ہاتھ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاتھ کا مطلب ہے برنگ. دو مجھے، گیو می. ہاتھنی، اگر آپ نے کہنا مجھے دو تو ہاتھنی. ہاتھنی ال من شفا، ال من شفا. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا. اگر میں نے کہنا ہو کہ جو تولیہ ہے وہ صاف ہے، کیا کہوں گا؟ صاف. صاف اور گندا دو لفظ ہیں. صاف کو کیا بولتے ہیں؟ صاف کو بولتے ہیں نظیفہ. من شفا نظیفہ. اور اگر گندا ہے نا، آپ نے کہنا ہے وسخانہ. وسخانہ، وسخانہ. ٹھیک ہے، گندا ہے اور وسخانہ ہے. اچھا، پھر مفتاح ہے. مفتاح کا مطلب چابی، مفتاح. اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے اگر چابیاں ہیں ہمارے پاس؟ کیز. ہم چونکہ کیز استعمال کرتے ہیں، کیز. مفتاح نہیں کرتے. بتاؤ پھر کیا کروں گا میں اس کو؟ میں کہوں گا مفاتیح. قرآن مجید میں بھی آیا ہے مفاتیح. مفاتیح کیا لفظ ہے یہ مہوین؟ کی مفاتیح، مفاتیح. اچھا، اسی طرح ہے. کیز. ہاں، کیز. پھر ہے قفل. قفل وہی قفل ہے جو ہمارے ہاں قفل چلتا ہے، قفل مدینہ. تو یہ قفل ہے جی. اچھا، قفل یہ تو بس تالا ہے اس کو. اچھا، اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس یہ لفظ ہے فرشات. بس آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، فرشا. تو فرشا کا مطلب ہوتا ہے برش. فرشا، فرشا. اب اس کو اگر آپ کے دانتوں کا برش ہے تو آپ نے کہنا ہے فرشات و اسنان. اسنان دانتوں کو کہتے ہیں. اور اگر آپ نے اس کو بال کے لیے کہنا ہے تو فرشات و شعر کہہ دینا ہے. فرشات و شعر. شعر کا مطلب ہوگا بال. سر اگر ہم لوگ کہیں کہ صرف فرشا تو پھر کیا؟ ہاں، تو فرشا ہے، برش ہے، برش. کوئی بھی برش آپ کا. اچھا. اسی طرح معجون ہے. معجون کا مطلب پیسٹ ہوتا ہے، پیسٹ، کوئی بھی پیسٹ. تو معجون، معجون کا مطلب پیسٹ ہوتا ہے. اب اگر میں نے کہنا ہو دانتوں کا
ٹوتھ پیسٹ. معجون أسنان. ویری نائس. یہ باتیں ہیں نا, یہ باتیں, یہ باتیں. شاباش. اسی طرح مسواک ہے, مسواک. اب دیکھو مسواک اس کو کہتے ہیں. اچھا جب آپ مسواک کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ سر سنت. مسواک کیا ہوتا ہے؟ کیا چیز؟ مسواک مسواک کا نہیں پتا نا, مسواک گھر میں نہیں. مسواک وہ ہوتا ہے جو ہم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ یوز کرتے تھے ٹو برش. یہ ایز اے برش استعمال کرتے تھے یہ مسواک کو. ٹھیک ہے, مسواک میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو یہ دیکھو مسواک, اس کی تصویر آپ دیکھیں گی تو آپ کو یاد یود آ جائے گا. یہ دیکھو, یہ دیکھا ہے کبھی؟ اچھا والا سر. یہ دیکھو, یہ سارے, یہ دیکھ رہے ہیں ہم, یہ سارے. میں نے تو کبھی نہیں یوز کیا لیکن ہاں لیکن دیکھو اس کو, دیکھو آج یہ دیکھو, اگر آپ دیکھو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دانت صاف کرتے تھے نا, اس وقت تو یہ برش وغیرہ نہیں تھے نا پلاسٹک کے. ٹھیک ہے, تو اس وقت تو درختوں سے لوگ جو ہے کاٹ کے نا اسے لکڑی اس سے صاف کرتے تھے. یہ سیم ہے, سیم ٹو سیم ہے. اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ پیسٹ نہیں لگانی پڑتی, چونکہ اس کے اندر ہی پیسٹ ہے. یعنی یہ جو مسواک ہوتا ہے اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اندر صفائی کے جو ہے نا سارا سامان کیا ہوا ہے اندر ہی. تو جب آپ اس کو کرتے ہیں تو یہ دانت آپ کے صاف کرتا ہے اور اس سے خوشبو بھی آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھو مسواک کے فوائد کتنے لکھے ہوئے, کتنے سارے لکھے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ مسواک استعمال کرنا, مسواک استعمال کرنا. ٹھیک ہو گیا. کہتے ہیں منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے, بلغم کا خاتمہ کرتا ہے. بلغم سمجھتے ہیں بلغم کیا ہوتا ہے؟ بلغم یہ ریشہ ہوتا ہے, اس کو کیا بولتے ہیں ریشہ کو؟ یہ آپ کے سینے پہ جب آپ کھانستے ہیں. سر پتہ ہے. اوکے. پھر نگاہ تیز ہوتی ہے اس سے. نگاہ کا مطلب پتہ ہے نگاہ کیا ہوتی ہے؟ نہیں سر. نظر تیز ہوتی ہے اس سے, بینائی سمجھ. تیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آواز صاف ہوتی ہے, معدہ کی اصلاح ہوتی ہے, ہاضمہ بہتر ہوتا ہے, تلاوت اور ذکر اذکار میں نشاط تازگی ملتی ہے, اللہ کی رضا بھی ہے. اچھا ابھی دیکھو یہ کیا ہے, دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مسواک استعمال کرتے تھے نا, اور آپ نے فرمایا صحابہ کو کہا کہ جو لہسن کا کیا آئے گا, لہسن آنین. ٹھیک ہے, آنین پیاز اور لہسن دونوں کھا کے آئے گا نا, جو بندہ یہ کھا کے آئے تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. یعنی ہماری مسجد میں نہ آئے چونکہ اس کے منہ سے بو آئے گی, تو وہ گھر میں نماز پڑھے. ٹھیک ہے, اتنی سختی سے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت کو مشکل نہ ہو تو میں چاہوں گا کہ وہ ہر وقت جو ہے یہ مسواک استعمال کرے, میں اس کو واجب کر دیتا. یعنی دانت صفائی پہ بہت زور دیا انہوں نے, بہت زور دیا دانتوں کی صفائی پہ. ٹھیک ہے, اب رات کے وقت بھی ایسے فرمایا کہ کھانا پہلے کھا لیا کرو, نماز بعد میں پڑھ لیا کرو. دانت بہت صاف کرتے تھے, اور آپ بہت فرمایا کرتے تھے صفائی کا خیال رکھو. اب دیکھو, اب جب آپ لوگ پیسٹ استعمال کرتے ہیں, برش استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو برش کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھو آپ مسواک جو ہے نا, مسواک تو استعمال نہیں کرتے لیکن آپ دانت صاف کر رہے ہیں. تو آپ نے جب دانت برش کرے نا, اس وقت آپ نیت کریں کہ یہ میں رسول اللہ کی سنت کر رہی ہوں کہ میں دانتوں کو صاف کر رہی ہوں. کیونکہ رسول اللہ تو دانتوں کو صاف کرتے تھے نا. تو چیز کوئی بھی ہو, برش کوئی بھی ہو, ٹوتھ پیسٹ کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے, وہ جو مسواک ہے لکڑی کا, وہ تو آپ استعمال نہیں کر رہی, وہ تو سنت رہ گئی. لیکن دوسری سنت جو دانت صفائی کی ہے وہ تو آپ پوری کر رہی ہے نا, تو دانت آپ کے صاف ہوں گے. ٹھیک ہے, تو آپ نے نیت کرنی ہے کہ اللہ شکر ہے. وہ جو ایک بندے نے گھر بنایا نا, گھر بنایا اور اس کے اندر کیا کیا, کمرہ بنایا. کمرے کے اندر اس نے ایک کھڑکی کو چھوڑا, روشن دان کو چھوڑا, ایک ونڈو چھوڑی. تو لوگوں نے کہا یہ ونڈو کیوں چھوڑی ہے تم نے یار؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے تازہ ہوا آئے گی یہاں سے. تو کسی اچھے آدمی نے کہا کہ تم نے نیت کرنی تھی کہ اس سے مجھے آذان کی آواز آئے گی تو تمہیں ثواب ملتا. تو جب آپ لوگ برش کریں تو برش تو آپ ویسے ہی کر رہے ہیں, آپ نے کہنا ہے میں رسول اللہ کی سنت پہ عمل کر رہی ہوں, اور ان کا جو فرمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, اور وہ دانتوں کی صفائی کا جتنا وہ زور دیتے تھے, تو بس میں کیا کر رہی ہوں کہ میں دانت صاف کر رہی ہوں. تو آپ کو ثواب ملے گا اس چیز کا. اور آپ نے نا کبھی آپ کو یہ مسواک ملے ضرور خریدیں, کیونکہ یہ سنت ہے نا, تو آپ کی سنت رہ جائے گی آپ سے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی میں کوئی سنت رہ جائے. تو آپ لوگوں نے یہ مسواک خریدنا ہے اور ویسے سنت کے لیے استعمال کریں اس کو. جیسے ابھی اگر ہم کیمل رائڈ کرتے ہیں, کیمل ہے, تو اب کیمل پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی ہے نا, ان کے اپنا کیمل تھا, ان کا اپنا قصوہ. تو وہ
آپ صرف جب آپ کیمل پہ رائڈ کریں، کبھی بھی آپ جائیں ادھر اپنے وہ جو کیا ہوتا ہے وہ جو آپ جاتے ہیں سفاری پہ، تو آپ کبھی جائیں تو ادھر اس نیت سے بیٹھیں کہ میں بس صرف سواری کر رہی ہوں اس کی، ویسے بیٹھ رہی ہوں، وہ ڈر تو بہت بہت لگتا ہے لیکن میں بیٹھوں گی کہ سنت پوری ہو جائے، ٹھیک ہے، سنت کے لیے بیٹھیں۔ سر مجھے ڈر نہیں لگتا. جی تبھی سر ڈر نہیں لگتا. کیا بات ہے یار، میں 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 بیٹھی بھی بیٹھی اس نہیں ہوں. اس کے اوپر بیٹھی بھی ہوں ہم لوگ. لے پھر یہ مجھے ڈر لگتا ہے، میں اس لیے میں نے آپ کو بھی کہہ دیا کہ ڈر لگتا ہے. لڑکیاں تو بڑی اچھی ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے جی. تو یہ تھی ساری باتیں اس حوالے سے فرشات معجون اور معجون اسنان اور مسواک کی باتیں. تو آپ نے دانت، جب بھی دانت صاف کریں آپ نے کہنا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ثواب دے دے. اچھا اس کے بعد ہے جی خاتم. یہ دیکھو خاتم ہے یہ لفظ، اس کو کہتے ہیں خاتم، کا مطلب ہے رنگ. رنگ یہ پتہ نہیں یہاں یہ کیوں لے کے آئے ہیں، یہ یہاں لسٹ میں کیوں ڈالا گیا رنگ کو، پتہ نہیں. لڑکیاں بہت ہوتی ہیں وہ پہنتی ہیں، ہم تو نہیں پہنتے. اب دیکھو خاتم کہتے ہیں، خاتم. اور ایک لفظ ہوتا ہے خاتم. قرآن مجید میں نا ایک لفظ ہے خاتم النبیین، ٹھیک ہے. اب ایک ایک لوگ ہیں اس کو کہتے ہیں قادیانی، انہوں نے اپنا ایک پیغمبر بنایا ہوا ہے. قادیانی نام سنا ہے؟ قادیانی، جی سر. قادیانی ایک لوگ ہے نا، انہوں نے اپنا ایک پیغمبر بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں دوسرا پیغمبر ہے. تو وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں جو لفظ آیا ہے نا خاتم النبیین کا، تو خاتم کا مطلب ہوتا ہے یہ رنگ. رسول اللہ کے پاس جو ہے ایک رنگ تھی، اور جب بھی کسی کو نبوت دینی ہوتی تو وہ یعنی اس پہ ٹھاپا لگاتے کہ یہ بھی پیغمبر ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ خاتم ہے، یہ وہ نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں، یہ خاتم نہیں ہے. تو ایسے میں خاتم کا مطلب ہوتا ہے انتہا، فنشڈ، لاسٹ ون. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا، رسول اللہ آخری پیغمبر ہیں، آخری. اب اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے. اب رسول اللہ نے ایک دفعہ فرمایا ایسے نا، 2 انگلیوں کو ساتھ ملایا اور فرمایا میں اور قیامت ایسے آ گئے ہیں، بس میں اور قیامت ایسے ہیں، یعنی میرے بعد فوراً قیامت آنی ہے، کوئی پیغمبر درمیان میں نہیں ہے. تو یہ خاتم کو بھی یاد رکھیں. خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر. مہر جانتی ہے مہر کیا ہوتی ہے؟ مہر نام سنا ہے؟ مہر کا سر مطلب ہوتا ہے سٹیمپ. مہویر نے سنا ہے سٹیمپ؟ کیا سٹیمپ، سٹیمپ، مہر، اس کو مہر کہتے ہیں. اسٹیمپ کو اسٹیمپ. ہاں سٹیمپ ہوتا ہے نا، اس کو بھی خاتم بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح ہمارے پاس ہے مندیل. یہ ہے مندیل، لکھا ہے مندیل، میں مندیل پڑھتا ہوں. مندیل، مندیل کا مطلب ہوتا ہے یہ جو آپ کے سامنے ہے، یعنی ٹیشو پیپر. مندیل، مندیل. ویسے بھی کوئی رومال ہونا آپ نے کہنا ہے مندیل، مندیل. اگر میں نے کہنا ہو مندیل دو، کیسے کہوں گا میں مندیل دو؟ ہاتھ مندیل. ہاتھ مندیل، ہاتھ نہیں مندیل. آپ کسی شاپنگ جاتی ہے نا، کسی سینٹر میں جاتی ہیں، کسی دکان پہ جاتی ہیں، تو آپ نے کہنا ہے ہاتھ مندیل، ہاتھ مندیل، ہاتھ نہیں مندیل. ویری نائس، ہاتھ نہیں مندیل. سر یس، لیکن مندیل کا مطلب اسٹیمپ ہے کہ اسٹیمپ؟ نہیں نہیں نہیں، وہ اسٹیمپ کا خاتم بتا رہا تھا، یہ والا بتا رہا تھا، پیچھے والا، یہ والا. یہ تو مندیل دوسرے والا بتا رہا ہوں. دیکھو نا یہ والا، یہ اس کی بات کر رہا تھا میں، وہ تو الگ بات ہے. یہ اس کی بات کر رہا ہوں. یہ ہے مندیل، ٹھیک ہے. مندیل کا مطلب ہوتا ہے رومال. یہ لفظ بھی سیکھو، اردو بھی سیکھا کرو. رومال، رومال کا مطلب ہوتا ہے مندیل، ٹیشو. ہمارے پاس تو ہوتے تھے ہینگر چیف کہتے ہیں، ہینگر چیف کہتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں؟ جی سر. اچھا یہ ہے جی ورقہ. ورقہ کا مطلب ہوتا ہے پیپر، پیپر. ورقہ، اور اس کی جمع ہوتی ہے اوراق. یہ تو آسان ہے. فرشات الشعر کا مطلب ہوتا ہے بالوں کا برش. اور مشت، مشت کا مطلب ہوتا ہے کنگھی. یہ ہے آپ کا مشت. مشت، آپ کے پاس کنگھی ہے گھر میں؟ جی سر. یہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ تو برش ہے نا آپ کے پاس، یہ والا کافی نہیں ہوتا؟ اور نہیں یہ نہیں ہے، وہ فرشات اشعار ہاں وہ ہے. یہ ہے نا. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ مشت نہیں ہوگی نا، مشت تو ہمارا آپ کے پاس کہاں ہوگی، لیکن یہاں تو مشت ہم ابھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ چیزیں تھیں جو کہ بہت ضروری ہیں ہمارے پاس، ہمارے گھر میں ہوتی ہیں. تو آپ کو نام پتہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اور بھی ساتھ میں بہت ساری باتیں آپ کو سیکھنی چاہیے. اچھا مجھے بتائیں پھر، عظما نے یاد کیا ہے 2 کلمے، کون سا یاد کیا؟ بتاؤ کون سا یاد کیا، جو بھی یاد کیا سنا دو. دوسرا والا نہیں دوسرا والا تو تھوڑا آتا ہے، اور پہلا والا آتا ہے پورا. سنا دو، جو بھی سنا، جو بھی آتا ہے سنا دو. پھر مہوین سنائیں گے.
پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. Very nice. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر دوسرا کلمہ شہادت، شہادت معنی شہادت معنی گواہی. ہم، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. very nice. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مہین آپ سنائیں ذرا جو بھی آتا ہے. پہلا کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا کلمہ شہادت، اشہد اللہ اشہد اللہ الہ الا الا اللہ اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ واشہد واشہد ان ان محمدا. محمدا عبدہ ورسولہ. very nice. الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت اچھے. اچھا اس کو ہم کلمہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. کلمات کو کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کل ہم صرف کلمہ پڑھیں گے اور میں کچھ نماز کے بارے میں نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. نماز آپ کو نماز سکھاتے ہیں آپ کو؟ آتی ہے نماز؟ آتی ہے لیکن ویسے آپ نے سیکھی ہے؟ نماز سکھائی گئی ہے کہ گھر میں ماما نے سکھائی ہے؟ نہیں وہ نا وہ ایسی وہ جب وہ پڑھتے تھے نا تو میں بھی کھڑی ہو جاتی تھی تو پھر انہوں نے سر ہم سمجھایا کہ بھی کیا تھے کرنا ہے. ساتھ. ہاں وہ تو آپ کی ماما بہت اچھی ہے ماشاءاللہ سے. وہ تو لازم بات ہے. اچھا انہوں نے سیکھا ہے. انہوں نے اپنی ماما سے سیکھا ہوگا. ٹھیک ہے. اور ہم یہاں میں نے آپ یہاں اپنی کچھ یہاں نا سلائڈس کو بھی دیکھ لیں گے تاکہ سلائڈس بھی ہمیں پتا ہوں چیزوں کو پتا ہو. بہت اچھا ہو گیا. چلو ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. ٹھیک ہے کل پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلو. ٹھیک ہے. اللہ اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.